I will call founder and principal of Darul Uloom Qadiriyah Gharib Nawaz, Hazrat Allama Maulana Sayyid Muhammad Alimuddin Sahab Qibla Misbahi. Need no introduction. Alhamdulillah, for many years he's here. He found a palace in form of Darul Uloom Qadiriyah Gharib Nawaz. That is his introduction. But listen very carefully. Always his message with love, with peace, and with the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is being delivered. Without any delay, let's welcome our guest with Nare Takbir and Nare Risalat. Nare Takbir! Nare Risalat! Ulama Ahle Sunnah! Jasn Eid Miladun Nabi! Nare Takbir! Nare Risalat! Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulih al-kareem. Amma ba'd. Fa'udhu billahi min ash-shaytanir rajeem. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا طبيبي يا حبيبي يا رسول الله وسلم عليك يا سيدي يا نبي الله. ایک مرتبہ اور بلند آواز سے محبت سے اپنے آقا کی بارگاہ میں روشنی پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا طبیبی یا حبیبی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا نبی اللہ. نبی اور آل نبی پہ ایک مرتبہ اور درود پاک بھیجے. اللہم صلی علی سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا طبيبي يا رسول الله وسلم عليك يا سيدي يا حبيب الله. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اجی اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. اور غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے
بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حضرات، سب سے پہلے تو behalf of all علماء and حفاظ and قراء، میں جناب الحاج موسیٰ عزیز اور ان کی فیملی کو، بچوں کو مبارکباد دوں گا کہ ماشاءاللہ ان کے قریب رہنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ جب یہ میلاد شریف کا مہینہ قریب ہوتا ہے تو وہ اباؤٹ 4-5 منتھ پہلے ہی سے تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ کام 2-4 دن میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ آؤٹ آف لو ہے اور یہ محبت کی وجہ سے ہے، اور یہ میلاد پاک کا انتظار کرتے ہیں۔ گھر کے لوگوں کو معلوم ہے کہ میلاد شریف کی تاریخ آ رہی، تیاری کر کے نہایت محبت سے، احترام سے، عقیدت سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اپنے آقا کی محفل سجانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بندہ فرام باٹم آف ہارٹ اللہ و رسول کی رضا کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں برکت دیتا ہے۔ یہی ریزن ہے، یہی وجہ ہے کہ اتنا سارا مجمع، ماشاءاللہ، نظر نہ لگے، اللہ نظر بس سے بچائے، اتنا بڑا مجمع with this weather، cold، بارش، رین، یہ اخلاص، محبت اور فرام باٹم آف ہارٹ میلاد شریف کی محفل کی برکت ہے کہ سارے لوگ یہاں موجود ہیں۔ اور الحمدللہ یہ سارے علماء کرام، مفتیان کرام، حفاظ کرام، قراء، یہ اسٹوڈنٹ اور آپ تمام آڈینس، سرکار کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے آپ تشریف لائے۔ ہم تمام حاجی موسیٰ عزیز، ان کے فیملی کو مبارکباد دیں گے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہم اور آپ یہاں کھڑے ہیں، ابھی بڑی اچھی تقریر ہمارے دارالعلوم قادریہ غریب نواز کے متبحر عالم دین حضرت علامہ مفتی ناظم علی صاحب فرما رہے تھے۔ میں اس وقت حاضر ہوا تھوڑا لیٹ، اور اس کے بعد ہمارے حضرت مولانا حافظ قاری الحاج شمی محمد صاحب قادری بہت نصیحت کی باتیں فرما رہے تھے، بڑی اچھی باتیں تھی، طبیعت چاہتی تھی کہ سنتے رہیں۔ الامر فوق الادب، ان لوگوں کی مہربانی، احسان اور کرم ہے کہ اتنے سارے بڑے علماء کرام موجود ہیں، لیکن مجھ گنہگار کو یہ بولنے کا موقع دیتے ہیں، اور میں بھی چونکہ یہ گفٹ ہے، تحفہ ہے، نعمت ہے، رب کے محبوب کی تعریف کرنا، یہ ان کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا دیں، لہٰذا الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ 2-4 باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ بات وہی پرانی ہوتی ہے، لیکن ہم پرانے لوگ ہیں، ہمارا دین بھی پرانا ہے، ہمارا دین، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان وہی پرانا 1500 ایئرس پہلے کا جو ہے، لہٰذا ہم وہی پرانی باتیں بتاتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں پہلے سے چلی آ رہی ہیں۔ نئے لوگوں کی طرح ہمارے علماء نئی بات نہیں بتاتے، یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے، غوث و خواجہ کی کرم نوازی ہے، لہٰذا باتیں وہی ہوتی ہیں، ہاں اثر آفرینی رب کی طرف سے ہوتی ہے۔ قرآن جتنی مرتبہ پڑھتے جائیے نیاپن محسوس ہوتا ہے، جدت محسوس ہوتی ہے، لہن نیا ہوتا ہے، عشق میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ قرآن آپ پڑھو، وہی سورہ فاتحہ پڑھو، روز آپ پڑھتے ہو، 1400 ایئر سے پڑھا جاتا ہے، لیکن جب رب کا کرم ہوتا ہے، جب پڑھتے ہو نیا لطف ملتا ہے، ایک نیا ٹیسٹ ملتا ہے۔ یہ ٹیسٹ کہاں سے ملتا ہے؟ رب اپنے محبوب بندے کے دل کو جب محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو یہ ٹیسٹ ملتا ہے۔ ایسے ہی بخاری، مسلم، ترمذی میں وہ احادیث کریمہ جو پرانی عقیدے کی جو صحیح ہے وہ چلی آ رہی ہیں، ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، از دل خیزت بر دل ریزت،
اللہ کا کرم ہوتا ہے، زبان سے نکلتا ہے، آپ کے کان میں پڑتا ہے، میرے کان میں پڑتا ہے، دل پہ رب کی نظر عنایت ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اور اگر ایسا ہو جائے تو آپ یقین کر لو کہ رب نے کرم فرما دیا. تو بہرحال باتیں انشاءاللہ 2-4 احادیث کریمہ آپ تک پہنچاؤں گا، اور وقت سے انشاءاللہ بائی 1 o'clock with دعا انشاءاللہ 95% we going to complete on at the time inshallah. Everybody will be before Jamaat at the mosque, male, and inshallah I think مولانا صاحب ہمارے اعلان کریں گے، لیڈیز کھانا کھائیں گے. آپ توجہ سے الحمدللہ سنیں گے، اور میں کوشش کروں گا ایزی اور آسان اردو بولنے کی. مولانا شبیر محمد صاحب بیان کر رہے تھے تو ایک حدیث پاک مجھے یاد آ گئی، آپ سن لیں انشاءاللہ. میرے اور آپ کے کام کی وہ ہے، اور ساری حدیث سب کے کام کی. جو صحابہ کرام آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی شریف کے قریب رہا کرتے تھے، غریب صحابہ. لیکن یاد رکھنا، صحابی غریب نہیں ہوتا، اس کے دل میں عشق رسالت کی ایسی دولت اور خزانہ ہوتا ہے کہ وہ غریب نہیں ہوتا، وہ تو دوسروں کو دولت بانٹتا ہے. بہرحال رب کا کرم، جو صحابہ کرام جن کے پاس کچھ پیسہ بظاہر نہیں، تو میرے آقا نے حکم فرمایا کہ ان کی خدمت کیا کرو. تو صحابہ کرام نیکی کے بہت حریص تھے، وہ نیک کام کرنے میں بہت کوشش کرتے تھے، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ. تو صحابہ کرام نے ایک مرتبہ آقا سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار وہ سرٹن رچ صحابی، وہ مالدار صحابی ہیں، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس بزنس نہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں. سرکار ان کے دل میں بھی آپ کی محبت ہے، ہمارے دل میں بھی آپ کی محبت ہے، ہم بھی سرکار کے کرم سے سرکار سے محبت رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں. ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں. ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. ہم بھی نیک کام کرتے ہیں، وہ بھی نیک کام کرتے ہیں. تو آقا حضور، ہم بھی جہاد کرتے ہیں، وہ بھی جہاد کرتے ہیں. تو سرکار ثواب میں تو وی آل ایکول، مالدار ہو کہ غریب ہو، جتنا ہمیں ثواب ملتا ہے ان کو بھی ملتا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا، تو کہا کہ آقا حضور لیکن ایک دولت ان کے پاس ایسی ہے کہ وہ اس دولت سے جو ثواب کما لیں گے ہم نہیں کما سکتے. آقا حضور، ہم غریب ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، وہ مسجد بنا دیں گے، وہ صدقہ کر دیں گے، وہ خیرات کر دیں گے، ان کو ایکسٹرا ثواب ملے گا. اور ہم چاہتے بھی ہیں لیکن ہمیں ایکسٹرا ثواب تو ملے گا نہیں، اس لیے کہ ان کے پاس دولت ہے، صدقہ کر دیا، ثواب بڑھ گیا. سبحان اللہ. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے خود اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. یہ وہ آستانہ ہے جہاں سے کوئی خالی دامن نہیں لوٹتا. یہ وہ دربار ہے جہاں سے کوئی خالی جھولی نہیں جاتا واپس، بلکہ عطا کیا جاتا ہے، اور اتنا عطا کیا جاتا ہے کہ غریب کو سرمایہ دار بنا دیا جاتا ہے اور وہ خود دینے لگتا ہے. میرے آقا نے فرمایا تو ٹھیک کہا. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا صحابہ سنو، جو میرے صحابہ پیسے والے ہیں، جو صدقہ کرتے ہیں، ان کو ایکسٹرا نیکی مل جاتی ہے، تو تم نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، اور 34 ٹائم اللہ اکبر کہہ لیا کرو. تو جتنا ان کو خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے تم کو بھی اتنا ہی مل جائے گا. بلکہ ایک پہاڑ سونا اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا جو ثواب ہے اس سے بھی زیادہ رب تمہیں اس کا اجر اور ثواب عطا کر دے گا. بات آ گئی تو یہ حدیث شریف میں نے سنائی، یاد آ گئی تھی. جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں 2-3 حدیث شریف سن لیجئے گا چونکہ وقت نہیں ہوتا. تو میرے آقا نے کہا کہ یہ پڑھ لیا کرو، بڑی اچھی بات ہے. اب الحمدللہ پہلی بات تو آپ اور ہم نماز پڑھیں، فرض ہے. نماز کے بعد اتنا آسان سا نسخہ ہے، 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، 34 ٹائمز اللہ اکبر. تو اتنا ثواب ہے جیسے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو رب کی بارگاہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کریم داتا ہے.
یہ کریم رسول ہیں، کریم کی کریم بارگاہ ہے، یہاں سے منگتا بادشاہ بنا کے واپس کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس محبوب کا آپ کو اور ہمیں امتی بنایا۔ بہرحال صحابہ پڑھنے لگے، پھر صحابہ نے کہا کہ آقا حضور تو اب تو وہ مالدار صحابہ بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ دعا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، تو ہم کو تو اتنا ثواب ملتا ہے، ان کو بھی ملتا ہے، پھر جو پیسہ ہے اس کا ثواب تو ایکسٹرا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ، ارے رب نے انہیں اس نعمت سے نوازا ہے، یہ رب کا ان کے اوپر کرم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنی مسلمان، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، رب کی عطا ہے۔ رب تبارک و تعالی اپنے بھید وہ خود جانتا ہے، اپنے راز سے آگاہ ہے۔ ارے یاد رکھنا رب تبارک و تعالیٰ کی کاؤنٹلیس جو نعمتیں ہیں، 2 آئیز میں سے 1 آئی ایسی نعمت ہے اونلی دیٹ کہ پوری زندگی گزار دو اور عبادت کرتے رہو، اس نعمت کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ تو لہٰذا رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک گارڈن سجایا ہے، یہاں کہیں گلاب کا پھول ہے، کہیں جوہو کا پھول ہے، کہیں بیلا کا پھول ہے۔ اس گارڈن میں کہیں کانٹے بھی ہیں، کہیں پتھر بھی ہیں، کہیں کنکر بھی ہیں، کہیں راستہ بھی ہے، لیکن یاد رکھنا پتھر بھی کبھی کام آتا ہے، کنکر بھی کبھی کام کا ہوتا ہے، راستہ بھی کام کا ہوتا ہے، اور کانٹے بھی کام کے ہوتے ہیں۔ آپ سید صاحب مولانا یہ کانٹے کیسے کام کے؟ تو ہم نے دیکھا ہے، ہم تو ہندوستان میں رہتے تھے، وہاں حکیمی دوائیں بہت سارے کانٹے اور تون ایسے ہوتے تھے کہ پیس کے پلا دو تو سٹن بیماری کا علاج ہے۔ تو رب نے یہ گلشن اور گارڈن سجایا ہے۔ ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں 2 روٹی عطا فرمائی ہے تو ہم اپنے سے اس نیچے والے آدمی کو دیکھیں جس کے پاس آدھی روٹی ہے، اور اگر آدھی دی ہے تو ہم اس کو دیکھیں جو بیچارہ سڑک پہ چلتا ہے، مجھ سے زیادہ تندرست ہے، مجھ سے زیادہ علم کی دولت ہے، مجھ سے زیادہ باوقار ہے، مجھ سے زیادہ بڑا خاندانی پس منظر ہے، لیکن فاقہ گزارتا نظر آتا ہے، فاقہ کرتا نظر آتا ہے۔ تو یہ دیکھ کے رب کا شکر ادا کرنا، رب کا احسان ماننا اور سرکار کا شکریہ ادا کرنا کہ آقا آپ کے صدقے میں رب نے ہمیں آپ کا امتی بنایا، اور رب سے ایسی زبان مانگنا کہ مولا اپنے ذکر میں ڈوبنے والی زبان عطا فرما، اپنی محبت میں رونے والی آنکھیں عطا فرما، اپنی محبت اور اپنے محبوب کے عشق میں تڑپنے والا دل عطا فرما، اپنی عبادت میں گزارنے والا جسم اور بدن اور جان عطا فرما۔ رب سے یہ مانگتے رہنا، انشاءاللہ رب ایسا بے نیاز کر دے گا کہ تمہیں غنی بنا دے گا۔ درود شریف سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا طبیبی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ میں نے آیت کریمہ سنائی ہے، اس کا ایک ٹکڑا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول، استغفر اللہ ربی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے ذاتی نام اس میں مبارک محمد ہے، صفاتی نام بہت ہیں۔ زمین پہ آپ کا نام محمد ہے، آسمان پہ آپ کا نام احمد ہے۔ یہ آیت میں نے اس لیے سنائی کہ بات یاد آ گئی، لوگ بیچارے افسوس ہے، کچھ لوگ بس بول دیتے ہیں، بولنے سے پہلے سوچتے نہیں، یا بیماری ہے بول دیتے ہیں کہ ارے نبی کی تعریف میں اتنا بڑا بڑا جلسہ، نبی کے اتنا ذکر کرتے ہو، اتنی تعریف کرتے ہو، اتنی تعریف کرتے ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ کی، معاذ اللہ خدا سے بڑھا دیتے ہو۔ نہیں، ارے وہ رب ہے، یہ رب کے محبوب بندے ہیں، وہ خالق ہے، خالق کی کوئی حد نہیں، ہم کیا جانے خالق کی حد، خالق کی کوئی انتہا نہیں، کب سے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جب ہمیشہ نہیں رہے گا جب بھی رہے گا،
جب وقت کا خیال نہیں کر سکتے جب تک رہے گا وہ ہمیشہ عقل تھک جائے گی. ارے وہ رب ہے. اور سرکار کی جو ہم تعریف کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کو محبوب کی تعریف پسند ہے. اللہ کو اپنے محبوب کی تعریف پسند ہے، لہٰذا ہم ایسا کام کرتے ہیں جو ہمارے رب کو پسند ہو. چنانچہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ میرے آقا کا نام محمد کیوں رکھا گیا؟ محمد کی میننگ کیا ہے؟ محمد کا مطلب سمپل سا یہ ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا، بہت زیادہ پریز کیا ہوا، موسٹ پریزڈ، بہت زیادہ تعریف کیا ہوا. مفسرین فرماتے ہیں کیوں آپ کا نام محمد ہے؟ مطلب یہ ہے لما حمدہ الاولون والآخرون. فرمایا اس لیے کہ اگلوں نے بھی سرکار کی تعریف کی اور آنے والے لوگ بھی تعریف کریں گے، اسی لیے آپ کا نام محمد ہے. چنانچہ جب دنیا نہیں بنی تھی، جب بھی رب کے محبوب کی تعریف ہو رہی تھی، جب انبیاء آئے تو رب نے حکم دیا کہ میرے محبوب کی تعریف کرنا. جب نبی آئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ مشہور آیت کریمہ ہے، فرمایا کہ اے میرے انبیاء، اے میرے محبوب بندو، جب میرا وہ نبی آئے جس کا نام محمد ہے تو اگر تم اس کے زمانے میں ہونا تو ان پہ ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. تو اگلوں نے اور پچھلوں نے سرکار کی تعریف کی، اس لیے آپ کا نام محمد. اور یہی نہیں، میدان محشر میں مقام لواء الحمد میرے آقا کو مقام محمود عطا کیا جائے گا. اگلے اور پچھلے سرکار کی تعریف کریں گے. تو رب کا یہ حکم ہے، پہلا پارہ پڑھو، دوسرا پڑھو، تھرڈ پڑھو، فورتھ پڑھو، 28 پڑھو، 29 پڑھو، 30 پڑھو، ہر جگہ سرکار کی تعریف ہے. قرآن کریم اٹھا کے دیکھو، سرکار کی تعریف ہے. مطلب کیا ہوا؟ رب کی عین منشا اور یہ مرضی ہے کہ میرے بندو میرے محبوب کی تعریف کرو، میرے محبوب کا ذکر کرو. اسی لیے ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا. یہ آج نیا جلسہ نہیں ہے، یہ جب انسان پیدا نہیں ہوا تھا جب بھی جلسہ ہو چکا تھا. رب نے لوگوں کو بلایا، عام جلسہ کیا، خاص جلسہ کیا، لوگوں سے کہا، اس کے بعد نبیوں سے کہا کہ جب میرا محبوب آئے تو اس پہ ایمان لانا، اس کی مدد کرنا. اور وہی جلسے کا رواج 1400 سال سے صحابہ، تابعین، غوث پاک، غریب نواز، اولیاء کاملین، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی، ہمارے علماء اور مشائخ کرتے آئے. ہم وہی سنت ادا کرتے ہیں. سنت الہیہ بھی ہے، سنت ملائکہ بھی ہے، فرشتوں کی بھی سنت ہے، فرشتوں کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ، تابعین کی سنت ہے، اولیاء کی سنت ہے، علماء کی سنت ہے، بزرگوں کی سنت ہے. لہذا اللہ کی عطا کردہ توفیق سے ہم اور آپ یہ کام کر رہے ہیں. اور یاد رکھنا، ہم اور آپ انسان ہیں اور جن، اللہ نے دوسری مخلوق بھی پیدا کی ہے جس سے حساب کتاب لیا جائے گا. انسان اور جن تو اللہ کے محبوب کی تعریف کرتے ہی ہیں. یہ زمین رب کے محبوب کی تعریف کرتی ہے، یہ ماؤنٹنز رب کے محبوب کی ثنا بیان کرتے ہیں، یہ اسٹارز و ستارے اللہ کے محبوب کی تعریف کرتے ہیں. تعریف ہی نہیں کرتے، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں. اللہ کی جتنی مخلوق ہے، میں ہمیشہ اس بات کو بتاتا ہوں کہ دیکھو کریشن کیا ہے. سب لوگ بتاتے ہیں، علماء بھی بتاتے ہیں، except Almighty اللہ تعالیٰ, everything is creation of Almighty اللہ تعالیٰ. اللہ کے علاوہ ہر چیز اس کی مخلوق ہے. یہ انجلز، یہ فرشتے، یہ انبیاء، یہ نبی، یہ رسول، یہ رسول اور یہ اولیاء، یہ علماء، یہ صحابہ، یہ تابعین، یہ درخت، یہ شجر و حجر، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ اسکائی، یہ زمین اور یہ ارتھ، یہ لینڈ، یہ پانی، یہ پتھر، سب اللہ کی مخلوق. اور میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ ایمان افروز حدیث شریف سنو غور سے، اس حدیث کو یاد رکھنا، اور اسی حدیث کو یاد رکھو گے تو انشاءاللہ ایمان اور مضبوط ہوگا اور کوئی پوچھے گا تو جواب دے سکتے ہو. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کل شیء یعلم انی رسول اللہ الا کفرۃ الانس والجن. اے لوگو، کافر انسان اور جن کے علاوہ ہر شے
everything, ہر چیز, all creation of Almighty اللہ تعالی مجھے اللہ کا رسول مانتی ہے. صرف جانتی نہیں, پہچانتی نہیں, مانتی ہے, ایکسپٹ کرتی ہے, تسلیم کرتی ہے, جانتی بھی ہے, پہچانتی بھی ہے, مانتی بھی ہے. ہر شے, کل شیء یعلم, یقین رکھتی ہے, وہ مانتی ہے. انی دیٹ آئی ایم رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں. اس حدیث شریف کا مطلب کیا ہوا؟ غور سے سننا, بات ختم ہونے والی ہے, 2-3 حدیث شریف سن لینا. یہ ماؤنٹین بھی, یہ ہمارے ہاں جو ماؤنٹین ہے یہ بھی, مکہ شریف جو ماؤنٹین ہے وہ بھی, طور ماؤنٹین بھی, مدینہ شریف میں جو ماؤنٹین ہے وہ بھی, اور احد ماؤنٹین بھی. یہ مانتا ہے کہ میرے آقا اللہ کے رسول ہے. اتنا آپ نے سمجھ لیا تو مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے ماؤنٹین ہیں سب اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہیں, سب اللہ کے رسول سے عشق رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے, وہ بات یاد آ گئی تو سن لو, کہ پوری دنیا میں جو پہاڑ ہے اس میں احد ماؤنٹین ایسا پہاڑ ہے. ذرا دیکھو سنی مسلمانوں, کنگریچولیشن ٹو یو, کنگریچولیشن ٹو ایچ اینڈ ایوری سنی مسلم برادر سسٹر چلڈرن ایوری ون دیٹ, کہ اللہ کے محبوب سے محبت رکھو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آرام عطا فرمائے گا, اور انشاءاللہ آخرت میں جنت عطا کرے گا. تم انسان ہو کر کے, تم اشرف المخلوقات ہو کر کے اگر رب کے محبوب سے محبت رکھو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی درجہ بلند کرے گا, آخرت میں بھی بلند کرے گا. اور سنو, ایک ماؤنٹین ہے احد ماؤنٹین, پہاڑ ہے, پتھر ہے, اسٹون ہے, وہ اللہ کے محبوب سے محبت رکھتا ہے. میرے آقا گزر رہے تھے, میرے آقا نے فرمایا صحابہ سے, صحابہ یہ جو ماؤنٹین ہے, دس احد ماؤنٹین, ہوا یحبنی وانا احبہ, یہ ماؤنٹین مجھ سے محبت رکھتا ہے, میں اس سے محبت رکھتا ہوں. اللہ اللہ, میرے آقا, اب اس سے بھی ثابت ہو گیا میرے رسول کو علم غیب ہے. پتھر کیا کہتا ہے میرے آقا جانتے ہیں, کیا بولتا ہے میرے آقا سمجھتے ہیں, کیا مانگتا ہے میرے آقا کو علم ہے, اور محبت ہے کہ بغض ہے یہ بھی میرے آقا کو علم ہے. تو میرے آقا نے فرمایا, اے صحابہ یہ احد ماؤنٹین یہ مجھ سے محبت رکھتا ہے, میں اس سے محبت رکھتا ہوں. سننی مسلمانوں غور سے سننا, احد ماؤنٹین نے میرے آقا سے محبت رکھی اور اس کو ریوارڈ یہ مل گیا کہ سرکار کا محبوب بن گیا وہ. اور یہی نہیں, اس کے بعد سنو, علماء فرماتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو بیفور قیامت یہ احد ماؤنٹین جنت میں اٹھا لیا جائے گا. اللہ, یہ ریوارڈ کیوں ملا؟ نبی سے محبت کا ریوارڈ ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق مصطفیٰ. سرکار سے محبت اور عشق کا یہ بدلہ ہے کہ ماؤنٹین کو جنت مل رہی ہے. پھر تم تو اشرف المخلوقات ہو, تم تو مومن ہو. یاد رکھنا, سنی صحیح العقیدہ مسلمان, 5 وقت نماز ادا کرو انشاءاللہ, فرائض ادا کرو, محرمات سے بچو, رب کرم فرمائے گا اور اپنے محبوب کے وسیلے سے تمہیں جنت عطا فرمائے گا. دیکھا, تو یہ ماؤنٹین سرکار سے محبت رکھتے ہیں, ماؤنٹین بھی پہچانتے ہیں, مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں. یہ زمین اور لینڈ, کئی حدیث شریف ہے, بہت ساری احادیث ہیں, 1-2-3 مجھے بھی یاد ہے, بہت مشہور حدیث شریف. ایک صاحب تھے, وہ وحی لکھا کرتے تھے. یاد رکھنا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ایمان کی جو دولت ہے یہ قسمت کی بات ہے. یہ وہ ڈائمنڈ ہے جس کی حفاظت تمہاری رسپانسبلٹی ہے. یہ دولت مل گئی, اس کو بچا کے رکھنا شیطان سے, نفس کے شر سے, چلتے پھرتے لوگوں سے, ڈاکوؤں سے بچا کے رکھنا. اس لیے کہ یہ دولت, عشق رسالت کی دولت, تمہاری ویلتھ, تمہاری آل اور اولاد, تمہارے اسٹیٹس, تمہارے مرتبے, تمہاری پوزیشن سے بھی زیادہ ویلیویبل ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ قسمت سے ملتی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی وحی لکھا کرتے تھے, الیاذ باللہ.
بعد میں وہ دین سے پھر گئے، مرتد ہو گئے، الیاذ باللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں گستاخ رسول الیاذ باللہ دین سے پھر گئے، وہی لکھ رہے تھے دین سے پھر گئے۔ یاد رکھنا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیوانگی عشق بڑی چیز ہے، سیما برے، یہ ان کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا لے، یہ قسمت والوں کو ملا کرتا ہے۔ جب پھر گئے تو ہوا یہ کہ میرے نبی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ میرے نبی نے فرمایا، اے صحابہ، یہ گستاخ ہو گیا ہے، میری اس بات کو یاد رکھنا، must note it that کہ جب یہ مر جائے گا تو قبر اس کو قبول نہیں کرے گی۔ اللہ الصمد، خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عتاب میں ہے۔ نہیں وہ میٹھی نگاہ والا، خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، نہیں وہ میٹھی نگاہ والا، خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے۔ نبی کی نگاہ سے الیاذ باللہ جو گر گیا، وہ رب کی نگاہ سے گر گیا۔ قسم خدا کی، یعنی اللہ کی قسم سب سے بڑی ہے، یقین کرو جو نبی کا نہیں، جو مصطفیٰ کا نہیں، وہ خدا کا نہیں۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج و زکوٰۃ اگر رسول کی محبت کے بغیر پڑھو گے اور الیاذ باللہ دشمنی کے ساتھ پڑھو گے، منہ پہ مار دی جائے گی۔ ابلیس کا سجدہ بہت زیادہ تھا، لیکن یاد رکھنا، کنڈیشن از دیٹ، عشق رسالت تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ قرآن کو یہ سمجھ کے پڑھو کہ لانے والے رسول ہیں قرآن۔ بخاری یہ سمجھ کے پڑھو کہ اس نبی کی یہ باتیں ہیں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے لوگو، میرا محبوب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، ارے جو بولتا ہے اللہ کی وحی ہوا کرتی ہے، وحی الہی بولتا ہے وہ۔ تو وہ معاذ اللہ دین سے پھر گئے۔ میرے آقا نے کہا، اے صحابہ، اس کو نوٹ کرو، لکھو، یاد رکھنا کہ یہ آدمی اس کو قبر قبول نہیں کرے گی۔ قبر اس کو قبول نہیں کرے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ دیکھو زمین میرے آقا کو کیسے پہچانتی اور مانتی۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو میں گیا دیکھنے کی، میرے آقا نے جو کہا تھا وہ بات مجھے یاد تھی۔ کہتے ہیں جب میں گیا تو دیکھا، میں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، I did see with my own naked eyes، میں نے دیکھا کہ قبر خالی پڑی ہے، کنارے ننگا لاشا پڑا ہے۔ میں نے خاندان والوں کو بلایا، میں نے کہا، ارے دوستو، ارے یہ اس کو کیوں نہیں قبر میں ڈالتے، کیوں نہیں چھپاتے، کیوں نہیں کفن پہناتے، کیوں نہیں شرم و حیا کا لباس اڑاتے؟ کہنے لگے، ارے سنو پیارے، ارے جتنی مرتبہ اس کو ہم نے قبر میں رکھا، قبر نے اچھال کے باہر پھینک دیا۔ غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے۔ یاد رکھنا، جو مصطفیٰ کی نظر سے گر جائے گا، نہ دنیا اس کی ہوگی نہ آخرت اس کی ہوگی۔ بظاہر کوئی یہ سوچتا ہوگا، ارے یہودی نصارہ ارے بڑے دولت والے ہیں، تو نصرانی کے پاس بھی بڑی دولت ہے، یہودی کے پاس بھی بہت دولت ہے۔ یہ دنیا کا عیش اور دنیا کی عشرت یہ معیار اور کسوٹی نہیں ہے، معیار عشق رسالت ہے، معیار محبت رسول ہے، معیار رسول اللہ کی محبت ہے، یہ کامیاب ہونے کی ضمانت ہے۔ زمین سرکار کو پہچانتی ہے۔ میرے آقا کے صحابہ تشریف لائے، اور بھی دوسری روایت ہے، حضرت سراقہ تھے، میرے آقا نے ہجرت فرمائی مکہ شریف سے، کافروں نے کہا 100 کیمل دیں گے اگر نبی کو پکڑ لاؤ گے، معاذ اللہ، حرص اور لالچ کا بلا ہو، بڑی بری بلا ہے یہ، حرص اور لالچ بہت بری بلا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے لالچی سے دور رہنا۔ کہتے ہیں وہ پیچھے پیچھے جانے لگے گھوڑا لے کر کے کہ معاذ اللہ 100 کیمل مل جائیں گے، پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ میرے آقا پہ حملہ کرنا چاہا، گستاخی کرنی چاہی۔ میرے آقا نے فرمایا، یا ارض خودی، اے زمین اس کو پکڑ لے۔ حدیث شریف ہے، علماء بیٹھے ہیں، پوچھو علماء کی بارگاہ میں جاؤ، ادب سے پوچھو۔ علماء فرماتے ہیں کہ جیسے ہی تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، میرے نبی نے جیسے ہی فرمایا ہے، دنیا نے دیکھا، ہسٹری وٹنس ہے کہ سراقہ ہورس پر بیٹھے ہوئے تھے، اس زمین
नी घुटने तक घोड़ा धंस गया, होश वाज संक टिल नी, जमीन के अंदर धंस गया। वो परेशान हो गया सुहागा, कहने लगे या रसूल अल्लाह आप रहमतुल लिल आलमीन है, करीम है, माफ कर दीजिए, मैं लालच में आया था। मेरे आका ने फरमाया या अर्द उतरुकिए, जमीन इसको छोड़ दे। पावर देखा, इख्तियार देखा, जैसे ही मेरे नबी ने फरमाया जो घोड़ा जमीन में घस गया था वो निकल गया। फिर लालच का बुरा हो, फिर लालच ने उकसाया, अरे 100 ऊंट मिलेंगे अलायाज़ु बिल्लाह, फिर चले। फिर मेरे आका ने फरमाया यार खुद ये जमीन इसको पकड़ ले। फिर घोड़ा पेट तक धंस गया, अब बिल्कुल दफन होने के करीब, तबाही के करीब। रहमतुल लिल आलमीन से रहमत की भीख मांगते हैं, करम की भीख मांगते हैं। और ये वो आस्ताना है जहां से कोई खाली दामन नहीं लौटाया जाता, खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। जो दौलत मांगते हैं लोग उनको दौलत अता करते हैं, जो इज्जत मांगते हैं इज्जत अता करते हैं, जो ईमान की दौलत मांगते हैं ईमान की दौलत मिलती है, जो आल औलाद मांगते हैं मेरे नबी अता फरमाते हैं, जो पोजीशन मांगता है मेरे नबी पोजीशन अता फरमाते हैं, जो दुनिया और आखिरत की सुरखरुई मांगता है मेरे नबी वो भी अता करते हैं। और सुनो मुझे कह लेने दो, जो जन्नत मांगता है उसे जन्नत भी देते हैं। मेरे नबी ने फरमाया छोड़ दे इसे, जमीन ने छोड़ दिया। बहरहाल उसके बाद माफी मांगी और परवाना लिखवाया, जमीन कुल्ल शैइन यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह इल्ला कफरतल इंस वल जिन, जमीन मानती है कि वो अल्लाह के रसूल हैं। सहाबा तशरीफ ले जा रहे हैं, रास्ते में है, मेरे आका ने उनको एक मश्क में और चमड़े के बैग में पानी भर दिया और कहा लो ये तुम्हारे रास्ते का तोशा है, रास्ते में तुम्हारे खाने पीने का सामान है। अल्लाह समझ, नबी अता कर रहे हैं पानी और फरमा रहे हैं वाटर अता कर रहे हो, कहते हैं तुम्हारे खाने पीने का सामान है। साहबा कहते हैं हमने ले लिया, चले। रास्ते में जब हमको भूख लगी तो हमने वो बैग खोला चमड़ा, तो देखते क्या है, साहबा ने कहा कि ये लोगों हमने जब वो चमड़े का बैग खोला है तो हमने अपनी आंखों से देखा कि नबी ने तो पानी भरा था, वो चमड़े का बैग दूध से भरा हुआ था। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, कुल्लु शैइन यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह इल्ला कफरतल इंस वल जिन, हर शय मुझे मानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, जानती भी है, पहचानती भी है, मानती भी है, मगर काफिर इंसान और जिन। साहबा ने पानी पिया, दूध पिया, मक्खन खाया, सैराब हो गए। मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन आका और मौला अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बस 5 और 7 मिनट। मेरे आका के सहाबी हाजिर हुए, मेरे आका ने फरमाया अबू बकर ये रिंग अंगूठी ले जाओ, इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा लो। मोहब्बत देखो, ये हदीस शरीफ और रिवायत बयान करके मैं बताना ये चाहता हूं कि सरकार की मोहब्बत देखो और मोहब्बत का सिला देखो। मेरे आका ने कहा इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा लो। यार गारे नबूवत हैं, सरकार के महबूब सहाबी है, चहीते सहाबी है, अमीरुल मोमिनीन आका मौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैं ले गया, मैंने लिखने वाले से कहा कि सुनो इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख देना। आशिक़ रसूल हैं और सुन्नी मुसलमानों इश्क का दर्स देते नजर आते हैं। मोहब्बत देखो, इश्क देखो, अपनाइयत देखो, फिदाइयत का जज्बा देखो, कुर्बान होने का जज्बा देखो। तुम्हारे लिए उनकी ब्राइट लाइफ और नूरानी लाइफ मेरे और तुम्हारे लिए मिसाले हिदायत है। मेरे आका ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह लिखाना, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह भी लिखना और उसके साथ मेरे आका का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख लेना। कहते हैं कह के चला आया। बाद में जब वो रिंग आई तो मैंने आका की बारगाह में पेश किया। मेरे आका ने देखा, मेरे आका कभी रिंग को देखते हैं, कभी अबू बकर को देखते हैं, कभी महबूब की शान कितनी
کتنی بلند کی ہے، کتنا مرتبہ بلند فرمایا، کتنا عظیم بنایا۔ سنی مسلمان، اللہ کا احسان ہے، رب نے تمہیں اور ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، اپنے محبوب کا الحمدللہ عاشق بنایا ہے، سنی مسلمان بنایا ہے، سنیت پہ باقی رکھا ہے۔ اسی پہ باقی رہنا اور اسی پہ جینے مرنے کی دعا کرنا۔ سرکار کی تعریف رب کی عین مرضی ہے، عین منشا ہے۔ سرکار کا ذکر پاک کرنا رب کو پسند ہے۔ رب اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اس کے محبوب کا ذکر پسند کرتا ہے، جو اس کے محبوب کا تذکرہ پسند کرتا ہے، جو اس کے محبوب سے محبت رکھتا ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب اور سچے رسول ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ کو رب نے یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یاد رکھنا، سرکار کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا، سنیت پہ باقی رہنا، سنیت پہ جینے مرنے کی دعا کرنا، عشق رسالت کی بھیک مانگتے رہنا، رب سے، رب کے محبوب کی محبت کی بھیک مانگتے رہنا۔ اور یاد رکھنا، جب سرکار کی محبت کی بھیک مل جائے گی تو رب کی محبت کی بھیک بھی مل جائے گی۔ جب سرکار راضی ہو جائیں گے تو رب راضی ہو جائے گا، جب سرکار آپ سے خوش ہو جائیں گے تو رب خوش ہو جائے گا۔ یہ وہ نعمت ہے جسے اپنے کلیجے سے لگا کے رکھنا، اسی پہ باقی رہنا، اسی پہ جینے مرنے کی دعا کرنا۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ رب کا احسان ہے کہ رب تم سے اور ہم سے اپنے محبوب کا ذکر پاک کراتا ہے، ورنہ آسمان و زمین، چاند و سورج، ستارے، پہاڑ، درخت، یہ زمین، یہ انبیاء کرام، یہ اولیاء کاملین میرے آقا کی تعریف کرتے رہے، اور اللہ کی مخلوق قیامت تک، قیامت ہی نہیں جنت میں بھی رب کے محبوب کی تعریف ہوتی رہے گی۔ یہ وہ ذکر ہے کہ جب تک زمین و آسمان باقی رہیں گے مصطفیٰ کا تذکرہ باقی رہے گا، جب تک مسجد کے میناروں سے مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند کرتا رہے گا، میرے نبی کا ذکر باقی رہے گا، جب تک قرآن کے پارے زندہ رہیں گے رسول اللہ کا ذکر باقی رہے گا، جب تک احادیث کریمہ مدرسوں اداروں میں عاشقوں کے گھروں میں پڑھائی جاتی رہے گی، ذکر مصطفیٰ کی خوشبو سے پورا عالم مہکتا رہے گا، ذکر رسول کی روشنی سے پوری دنیا روشنی پاتی رہے گی۔ اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا، اسے کوئی دبا نہیں سکتا۔ ہاں، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ میٹا ہے نہ میٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔